موجود ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماجد کون ہے؟ شبیر احمد بول رہا ہوں ملتان سے. جی شبیر احمد صاحب کچھ کہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے میرا عیسیٰ بھائی سے سوال ہے کہ کیا چارپائی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہنشاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں یہ ماتم کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو حضرت امام حسین کے شہادت کا زیادہ دکھ یا غم ہے، تو کیا جو ہم لوگ ماتم وغیرہ نہیں کرتے تو کیا ہمیں ان کا دکھ نہیں ہے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہاں سے اس کا یہ یعنی کہ سمجھیں کہ یہ جو ماتم شروع کیا ہے یہ کنہوں نے پہلے شروع کیا؟ چلیں صحیح ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے. پہلے ہم میرے خیال میں عیسیٰ بھائی سے پوچھتے ہیں سوال کا جواب. دیکھیں بھائی، نماز جو ہے اس کا حکم اگر بیماری کی صورت میں، کسی معذوری کی صورت میں اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چرپائی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر آپ ہل نہیں سکتے ہیں تو آپ اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں، اللہ اور اس کے حبیب نے پیدا کی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. لیکن اگر کوئی سبب نہیں ہے، آپ فزیکلی صحیح ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے، اس کا زیادہ اجر ہے. بہت بہت شکریہ. چارپائی پہ نماز یا ایسی جگہ پہ نماز کہ جو متحرک ہو، پاک ہو، ہلتی نہ ہو، تو کیونکہ چارپائی کا تصور آتے ساتھ ہلنا تو چارپائی ہے، بیڈ تخت نہیں ہے. چنانچہ ایسی جگہ جو متحرک ہو اور ہل رہی ہو وہاں پر نماز صحیح نہیں ہے. لہذا ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے کہ جہاں تحرک نہ ہو بدن کے اندر. جہاں تک بات انہوں نے وہ اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ان سے یہ کہوں گا کہ مطالعہ اپنا بڑھائیں. حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا. اہل تشیع جو روڈ پر، چوک پہ، بازاروں میں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں وہ سنت پیغمبر ہے. اور سب پر واضح ہے یہ حدیث کے جنگ احد کے اندر جب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پہ گریہ کر رہے تھے. عرب دستور تھا رونا، یہ ہو نہیں سکتا. حضرت عائشہ نے منہ پیٹا تھا نبی کے جنازے پہ. ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے تھے جب نبی کی رحلت ہوئی تھی. ہاتھ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ بدن کو مارنا پر اعتراض ہے نا. بدن کے یہاں مارنا جائز ہے، یہاں مارنا جائز نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو حضرت عائشہ نے نبی مکرم کے جنازے پہ گریہ کیا، ماتم کیا. اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پہ گریہ کرے. تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر اور حضرت حمزہ کے جنازے میں روئیں، گریہ کیا بیویوں نے، عورتوں نے اور مدینے کی خواتین نے. تو گریہ کرنا اور اظہار کرنا گریہ کا، غم کا اظہار کرنا یہ سنت پیغمبر ہے اور روایات میں بھی آیا. مگر دیکھیں ایک فقہ کے اندر یا ایک فرقے کے اندر یا ایک مسلک کے اندر اگر اس کے بزرگوں نے اجازت نہیں دی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے کہ بس جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیلیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے ماتم پر دلیلیں دینے کی. محرم میں اگر پروگرام میں بلایا تو میں شاید اس کے اوپر اچھی دلیلیں دوں گا، لیکن یہ بھی کافی ہوگی ان کے لیے کہ ماتم سنت پیغمبر ہے اور اصحاب کرام نے ماتم کیا ہے. میں نے ایک مثال دی کہ یہاں مارنا جائز، یہاں مارنا ناجائز. بدن تو یہ بھی ہے، بدن یہ بھی ہے. اچھا ان کا یہ بھی سوال تھا کہ کیا اگر وہ ماتم نہیں کرتے؟ ہم نہیں کہتے انہیں غلط، ہم نہیں کہتے انہیں غلط. جو ماتم نہیں کرتا ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے عقیدت کا اظہار کا حق ہے. ہر ایک اپنے انداز سے امام حسین سے محبت کرنا چاہتا ہے. برادران اہل سنت کا ایک طبقہ ہے کہ جو روز شہادت امام حسین ذکر شہادت پڑھ کے گریہ کرتا ہے. مجلسیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے جو اہل سنت کے بزرگ علماء ہیں سب مجلسیں پڑھتے ہیں، بڑی تعداد میں مجلس پڑھتے ہیں، ذکر مصائب پڑھتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں امام حسین پر. لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اب عیسائی بھی امام حسین کو یاد کرتا ہے، یہودی بھی، ہندو بھی امام حسین کو یاد کرتا ہے. تو ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے کہ اسے کہیں کہ ایسے ہی کرو جیسے ہم یاد کر رہے ہیں. مگر انہیں بھی نہیں چاہیے کہ وہ اگر کوئی دوسرا جس انداز سے کر رہا ہے اس پہ تنقید کرے. دلیل سب کے پاس ہیں. میں یہ کھلے دماغ سے کہہ رہا ہوں، دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں جو ماتم نہیں کر رہے، دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں جو ماتم کر رہے ہیں، اور خود ایک دوسرے کی کتابوں سے. میں سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے الجھ کے بات کی کیونکہ میں اسی لباس میں تھا تو ہم پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کس فرقے سے تعلق ہے ان کا. وہ مجھ سے الجھنے لگا. میں نے ان سے کہا دیکھیں
مناظرہ یا گفتگو اگر دو فرقوں کے درمیان ہو تو اس کا اصول ہوتا ہے کہ آپ میری کتاب کا حوالہ دیں، میں آپ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. تو اب آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے ہماری کون سی کتاب پڑھی آپ نے؟ مجھے مات کرنے کے لیے یا مجھے شکست دینے کے لیے آپ کو میری کتاب کا حوالہ دینا ہوا. تو کہنے ہم نے آپ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. جب آپ نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی، جب ہم نے آپ کی کتابیں نہیں پڑھی تو الجھنیں ختم نہیں ہوں گی. میری ان بھائی سے یا ایسے ہی اور دیگر بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر فرقوں کو سمجھنا ہے اور اگر الجھنیں کم کرنی ہے تو کتابیں پڑھیں، اپنے علماء کی کتاب پڑھیں. مولانا محمد اسحاق مدنی فیصل آباد کے عالم دین ہے، میں یہاں پر ذکر کر دوں جلدی سے ان کا. انہوں نے بڑی الجھنیں دور کی ہیں، یعنی سنی شیعہ کے درمیان جو الجھنیں تھیں انہوں نے بہت دور کی ہیں. اور اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں کوئی چھوٹا تھا یا جوانی تھی تو مجھے استاد نے یا کسی بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی مخالفت کرو تو پہلے پڑھ لو اسے. کہنے میں نے شیعوں کو پڑھا تو بہت ساری میرے مسائل حل ہو گئے. چنانچہ ماتم، عزاداری، گریا یہ سب عقیدت کا اظہار ہے اور امام حسین سے عشق کا اظہار ہے اور وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. کسی کا وہ انداز، کسی کا وہ انداز. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی محمد وسیم کراچی سے. جی محمد وسیم صاحب کچھ کہیں گے؟ جی مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے تھے. جی کیجیے. محمد عیسیٰ صاحب سے. کیجیے عیسیٰ صاحب سے سوال. پہلا تو سوال یہ ہے کہ میں 15 دن سے کال لگا رہا ہوں. چلو آج تو کال مل گئی نا آپ کی. ہیلو. آج بھی کٹ گئی آواز اور آپ کی کال بھی کٹ گئی. ہائے ہائے محمد وسیم صاحب اب دوبارہ کال کر لیجیے. گڈ لک. لیکن اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے؟ عابد وحید سرفراز جلال پور بٹیاں. جی سرفراز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ اہل بیت میں سے کون کون آتے ہیں؟ کون کون آتے ہیں مطلب؟ اہل بیت کون ہے؟ اچھا جی کون ہے، ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اوکے جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کال ہے اس کے اوپر. تو ابھی ہم سوال کا جواب ابھی دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹائم ہے ہمارے پاس. جی میں عرض کروں 5 قول ہیں اہل بیت کون کا جواب. اہل بیت میں صحابہ کرام ہیں، جیسے سلمان فارسی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کا فرمان السلمان منا اہل البیت. اہل بیت کے بارے میں ہے کہ تمام امت نبی کی اہل بیت. یہ بھی اقوال ہیں. بنی ہاشم نبی اکرم کے جو ایک جدی ہیں، حضرت کے جو جد سے ہی نسل جن کی ہے، ان سب کو بنی ہاشم کہا گیا روایات میں. تیسرے اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور تمام ازواج پیغمبر. یہ قول ہے جتنے ازواج پیغمبر ہیں وہ سب نبی کی اہل بیت. اور یہ حضرت زہرا، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسین، امام حسین. اور 5واں قول ہے کہ صرف یہ 5 ہستیاں یعنی حضرت علی، حضرت امام حسین، امام حسن اور حضرت فاطمہ زہرا اور خود نبی مکرم اہل بیت نبوت. اہل بیت نبوت میں خود نبی بھی ہیں، اہل بیت نبوت میں خود نبی مکرم بھی ہیں. یہ 5 مسلمانوں میں قول ہیں، مورخین میں اور مفسرین میں. اور اس میں اقوال پہ پھر بحثیں ہوئی ہیں کہ کون سا قول زیادہ قریب ہے، لیکن یعنی قرین قیاس ہے اور زیادہ روایات جن کے اوپر سہارا دیتی ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جی